بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس پلانٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے، اس کا نام ہے بوتل پام۔ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوتل پام کو کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی کیئر کیسے کی جا سکتی ہے اس کو جلد بڑا کرنے کے لیے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس انفارمیٹو ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اوکے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بوتل پام کی کیئر اور اس کو لگانے کے طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جیسے کہ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے بوتل پام، جس کی ہائٹ ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے اور اس کی ایج بھی آپ اگر زیادہ نہیں تو یہ 3 سے 4 سال لازمی ہوگی۔ دوستو بوتل پام لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی نرسری پہ جائیں تو نمبر 1 آپ نے بڑا پودا نہیں لینا۔ بوتل پام ہمیشہ آپ نے چھوٹا پودا لینا ہے جو کہ تھیلی میں ہو، تھیلی کے اندر، کیونکہ اگر آپ بڑا پودا لیں گے تو وہ بہت جلد گروتھ نہیں کرتا۔ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو آپ نے اگر لینا ہے تو وہ تھیلی کے اندر ہو اور چھوٹے سائز کا ہو، اور ایک چیز کا اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ پودا سائے میں نہ پڑا ہو، کیونکہ سائے میں پڑا ہوا بوتل پام کا پودا اس کی جو ہے یہ جو رنگ ہے نا وہ کبھی بھی پراپر نہیں ہوتے، وہ بڑے بے ڈھنگے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ بوتل پام کا پودا لینے جائیں تو آپ سائے میں لگا ہوا یا سائے میں پڑا ہوا پودا کبھی نہ خریدیں۔ ہمیشہ نرسری والے سے یا جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں تو وہاں کوشش کریں کہ وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہو اور دھوپ میں لگا ہوا ہو۔ اوکے دوستو، اب اس کو لگانے کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوستو اس کو لگانے کے لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ پھل والی مٹی استعمال کریں، اور اس کی جڑیں اتنی جب آپ چھوٹا پودا لیں گے تو اس کی جڑیں اتنی لمبی تو نہیں ہوں گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تقریباً 1 میٹر سے بھی زیادہ کھدائی کر لینی ہے اور پھل والی مٹی لا کے اس گھڑے میں ڈال دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس پودے کو لگانا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چھوٹا پودا بڑے پودے کی نسبت بہت جلدی گروتھ کرے گا، اور بڑے پودے نے جو کہ جتنی جلدی بڑا ہونا ہے چھوٹا پودا اس سے بہت کم عمر میں آپ کی گروتھ کر جائے گا۔ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ جب اگر بڑا پودا نرسری سے پرچیز کریں گے تو وہ تقریباً وہ آپ کو 1000 کے لگ بھگ آپ کو دیں گے، لیکن اگر آپ چھوٹا پودا پرچیز کریں گے تو اس کی ویلیو میکسیمم 50-60 نہیں تو 100 روپے ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک چھوٹا پودا خریدیں۔ چھوٹا پودے کی ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی اور وہ بہت جلد گروتھ بھی کرتا ہے۔ اوکے دوستو، دوسرا ایک بہت ہی زیادہ جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اس کے پتے کو کچا نہیں توڑنا، بلکہ کوشش کریں کہ اس کے پتے کو توڑیں ہی نہ، کیونکہ آپ اگر اس کے پتے کو کچے کو توڑ دیں گے تو یہ گروتھ کرنا چھوڑ دے گا اور یہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع کر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کچے پتے کو تو پہلے توڑنا ہی نہیں ہے، اگر کچا ہے تو پھر تو بالکل نہیں توڑنا، اور اگر وہ سوکھ جائے، بالکل سوکھ جائے تو اسے چلیں آپ پھر بھی توڑ لیں، لیکن وہ بالکل سوکھا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں دوستو، یہ جو لاسٹ پتا ہوتا ہے جو کہ رنگ بنا رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں توڑنا، کیونکہ اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو یہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع کر دے گا اور یہ سال کے اندر سوکھ جائے گا۔ اس لیے کوشش بلکہ یہ لاسٹ والا جو پتا ہے اس کو آپ نے بالکل نہیں توڑنا، ادروائز پودا سوکھ جائے گا اور سارے کا سارا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بہت پیارے رنگ بنے ہوئے ہیں، اور اگر یہ آپ سائے میں پڑا ہوا پودا پرچیز کریں گے تو اس کے رنگ بہت ہی برے بنے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ سائے والا پودا پرچیز نہ کریں۔ دوسرا دوستو، آپ نے ان کے کٹس پہ کبھی بھی کوئی کٹ نہیں لگنے دینا۔
اگر آپ اس پہ کٹ لگا دیں گے تو تب بھی یہ پودا آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے، اور اگر کٹ لگ بھی جائے تو اس کو آپ نے فنجس سائڈ کا اوپر لگا دینا ہے، اس کا اسپرے کر دینا ہے، تاکہ وہ اس کٹ کو بھرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ادروائز اگر کٹ لگ گیا تو یہ پودا سوکھ جائے گا، اور یہ بہت جلدی نہیں سوکھتا، یہ آہستہ آہستہ سوکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب کٹ لگ جائے تو اس کو فنجسائڈ لگا دیں تاکہ یہ سوکھ نہ جائے۔ اوکے دوستو، یہ ایک اور پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ کٹ کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں، پودا ماشاءاللہ بہت اچھا گروتھ کر رہا ہے۔ اس کو اچھا، اس کی کیئر میں اس کو زیادہ پانی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی اگر اس کو نہ ہی کوئی اس کے اسپرے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں اس کو فنجاسائڈ کا کبھی کبھار اسپرے کر دینا چاہیے اور اس کی جڑوں میں دے دینا چاہیے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہاں ہفتے میں ایک دفعہ اس کو شاور دوستو لازمی کرنا ہے، تو شاور کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہرا بھرا ہوگا اور یہ گروتھ بہت اچھی کرے گا، باقی اس کی کیئر کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ میری انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے اس پودے کے بارے میں یا کسی اور پودے کے بارے میں، تو مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔